ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے اور شرم و حیا کو فروغ دینے کے لیے والدین اور ہمارے علماء کرام، ہمارا میڈیا اور حکومت کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے 4 میجر اسٹیک ہولڈرز کا ایک ہی فکرے میں ذکر کر دیا. جی، جواب تھوڑا لمبا بن جاتا ہے، لیکن بہرحال سب سے پہلے تو ان چاروں اسٹیک ہولڈرز کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی اپنی پرائرٹی کیا ہے، کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں. اگر بچے کو ہم کہتے ہیں یا بچی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو چلو ناسمجھ ہے، تو اس کا امیڈیٹ کیئر ٹیکر کون ہے؟ اس کے پیرنٹس ہیں. اب آپ پیرنٹس کا رویہ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بچی ہے، وہ مغرب کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لباس میں، انداز میں، اطوار میں. اس کا لباس جو وہ سلواتے ہیں یا ریڈی میڈ لیتے ہیں وہ مکمل مغربی لباس کی عکاسی ہوتا ہے. اور حیران کن حد تک جن لوگوں کو پتہ نہیں ان علم بھی ہے کہ نہیں کہ اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو جو ٹائٹس پہناتے ہیں مغرب کی نقالی میں، ایکچولی وہاں کے وہ انڈر گارمنٹس ہیں. جو ان کے انڈر گارمنٹس ہیں انہیں یہ پبلک ہم نے مکمل لباس بنا لیا، انہیں مکمل لباس بنا دیا. انہیں دیکھ لیں. اور المیہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جب اس طرح کا لباس پہنتی ہے ٹائٹس والا، تو سب سے آخر میں اس کا باپ یا بھائی دیکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں وہ شرم اور حیا ہوتی ہے، اور نظر بھر کر اپنی بیٹی اور بہن کو دیکھ نہیں پاتے. وہ گزرتی ہے تو وہ شرم سے آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، مگر وہ آنکھیں نیچی کرتے ہیں. بازار میں کوئی آدمی آنکھیں نیچی نہیں کرتا، اداروں میں کوئی آنکھیں نیچی نہیں کرتا. تو والدین کیا اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ دس از نمبر 1. اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں میڈیا کی. اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو میڈیا، ڈاکٹر اسرار صاحب کے کئی لیکچرز میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ 95% کے قریب میڈیا قبضہ یہود میں ہے. بالکل صحیح. تو انہی کا ایجنڈا ہوگا، اسی کو فالو کریں گے. آپ ٹی وی کے جتنے پروگرامز ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی نیوز کاسٹر، کوئی اینکر آپ کو دوپٹے میں، اسکارف پہ نظر نہیں آئے گی، ماں سوائے ایک چینل کی، ایک خاتون کا، جس کے پیچھے بھی ایک خاص گروپ ہے. پابندی ہے. اگر آپ ڈراموں کو دیکھ لیں تو ڈراموں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کوئی مظلوم، پسی ہوئی، ان پڑھ، جاہل عورت دکھانی ہے تو وہ دوپٹے والی ہوگی. اگر کوئی ماڈرن، پڑھی لکھی، سوفسٹیکیٹڈ، ڈیسنٹ، بولڈ، آؤٹ اسپوکن خاتون دکھانی ہوگی تو وہ بغیر پردے کے، کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ اور شوخ میک اپ کے ساتھ ہوگی. یعنی اسے بتایا گیا کہ یہ امپورٹنس لینی ہے تو تمہیں اس لباس میں، اس حلیے میں آنا پڑے گا. میڈیا اسے پروموٹ کر رہا ہے. اور میڈیا کے جو پرسنز ہیں انہیں ہماری نوجوان نسل آئیڈیلائز کرتی ہے، انہیں رول ماڈل سمجھ کر ان جیسا بننا چاہتی ہے. انہیں دیکھ لیں آپ. تعلیمی اداروں میں چلے جائیں تو 2-4 تعلیمی ادارے جو اسلامی اقدار کو لے کے چل رہے ہیں انہیں آپ سائٹ پر کر دیں. اوورآل جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں باقی جو 90% سے بھی زیادہ ہیں، آپ ان کے سٹاف کا لباس دیکھ لیں، سٹاف کے بولنے کا طریقہ دیکھ لیں. تو بچے بچیاں جو ہیں وہ اپنے ٹیچر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، رول ماڈل، میں ٹیچر جیسا بنوں گی. تو ٹیچر نے جو پہنا ہے بچی نے گھر آ کے کہنا ہے مجھے بھی یہ پہناؤ. تو میڈیا تو وہ کرے گا. دیکھیں میڈیا کے پیچھے کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میڈیا کے پیچھے کارپوریٹ ورلڈ ہے. میڈیا کو پیسہ چاہیے، اشتہارات کی صورت میں پیسہ چاہیے، کارپوریٹ ورلڈ کا سپورٹ چاہیے. اب عورت کو بے پردہ کرنے سے کارپوریٹ ورلڈ ترقی کرتا ہے. صرف دوپٹہ اتروا دینے سے، صرف ایک لپسٹک لگا لینے سے، صرف ایک فیشن شو منعقد کر دینے سے آپ بتائیے کہ کتنے بلین ڈالرز کی انڈسٹری کو فروغ ملتا ہے. تو میڈیا تو ظاہر ہے کہ انہی کا ساتھ دے گا جن کا وہ پلیئر ہے. تو میڈیا کارپوریٹ ورلڈ کا پلیئر ہے تو میڈیا نے انہی کی سائڈ سے کھیلنا ہے. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ان کی جانب سے کک کی جانے والی بال کو ہم کیسے روکیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حکومت کی، جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. جی بالکل. لیکن حکومت جب بین الاقوامی اداروں سے فنڈنگ لیتی ہے، بین الاقوامی این جی او سے فنڈنگ لیتی ہے، یو این سے فنڈنگ لیتی ہے، تو اسے ان کے احکامات کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ پی ایچ پی کے ایک منسٹر تھے، جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب. جی. انہوں نے ایک پروگرام میں، ایک بیان میں اپنے بتایا کہ یو این کی طرف سے کچھ ایڈ آئی تو اس کے لیے جو بل بورڈز تیار ہونے تھے اس میں شرط یہ تھی کہ ان کے اوپر عورت کی تصویر ہو. اچھا، عورت انہوں نے اپنے لیے ایک پروڈکٹ بنا دیا، اس پروڈکٹ کو استعمال کر کے انہوں نے باقی دروازے کھولنے ہیں. تو گورنمنٹ ان تمام اداروں سے فنڈنگ لیتی ہے، پھر ان کے احکامات کو فالو کرنا پڑتا ہے. جو ٹیچنگ دی جاتی ہے وہ سلیبس کی جو آؤٹ لائن وہاں سے آتی ہے، اس سلیبس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں کو انتشار میں ڈالا جا سکے. تو گورنمنٹ ان اداروں کی پابند ہو گئی، وہ آپ کے نظریے کی پابند نہیں رہی. اس کے بعد چوتھا سٹیک ہولڈر جو تھا وہ ہمارے علماء کرام ہیں. علماء کرام کو ہم لوگوں نے زبردستی دھکا لگا کے ممبر و محراب پر باندھ دیا کہ تمہارا کام صرف یہ بتانا ہے سنتیں کیا ہوتی ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے. کاروبار سیاست سے، معاشرتی معاملات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں.
یعنی آپ اپنے کام سے کام رکھو. جی وہ جو بہت پرانا جو ایجنڈا تھا کہ مذہب کو معاشرت اور سیاست سے الگ کر دیا جائے, مذہب کو ہر فرد کا انفرادی مسئلہ بنا دیا جائے, یہ ایک ایجنڈا تھا. اور اس ایجنڈے کے اوپر مائنڈ میکنگ کی گئی, پوری دنیا کا میڈیا اس میں انوالو ہوا, پوری دنیا کا سرمایہ دار طبقہ اس میں انوالو ہوا, اور اس کے بعد تھنک ٹینکس بنے, ایسی این جی اوز بنی جن کے ذریعے فنڈنگ کی گئی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم اس بارے میں کسی عالم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اگر عالم کی بات کرنا بھی چاہے تو ہم پہلے اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور اس کے بعد اپنا منہ بدل لیتے ہیں. علماء نے یہ کیا کہ ساری صورتحال دیکھ کر بدقسمتی سے علماء نے بھی اپنے آپ ایک شیل میں بند کر لیا. انہوں نے کہا کہ جب ہماری بات سنتا ہی کوئی نہیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے, میں کہوں گا تو پھر مزید انتشار پیدا ہوگا. جو 4 بندے مسجد میں آ رہے ہیں یہ میری اس بات کے بعد شاید یہ بھی آنا چھوڑ دیں, وہ اپنی مصلحتوں کا شکار ہو گئے. مگر اس سب کے باوجود کسی بھی طبقے کی ذمہ داری تو ختم نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ اپنا کام نہیں کر رہی, ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, تعلیمی ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, میڈیا اپنا کام نہیں کر رہا, حتیٰ کہ علماء بھی اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا بطور والدین یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس حیا کا, اس شائستگی کا درس دیں جو ایمان کا جزو ہے. بیسک ذمہ داری تو والدین کی ہے نا. سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. جی بالکل, سٹارٹ یہاں سے ہوگا.